قربانی کا جانور تین طرح کے لوگوں کو بددعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ ان تین طرح کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح ہونے والا بکرا انہی گالیاں دیتا ہے، بددعائیں دیتا ہے۔ آخر وہ کون سے تین بدقسمت لوگ ہیں کہ وہ قربانی کرتے ہیں تو قربان ہونے والا جانور انہی بددعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے؟ وہ تین طرح کے لوگ بتلانے سے پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ قربانی ہے کیا، قربانی کیا چیز ہے۔ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ یہ جو قربانی ہے نا، یہ تمہارے باپ تمہارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا پھر اس کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے؟ تو رسول کریم نے فرمایا، جانور کے ایک چھوٹے سے بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، جتنا بڑا جانور ہوگا اتنی بڑی نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا قربان ہونے والے جانور کی گردن سے نکلا خون میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قربانی کے جانور کی گردن سے نکلا ہوا جو خون ہے نا، یہ میرے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن یہی قربان کیا جانے والا جانور اپنے بالوں، سنگوں اور کھروں سمیت اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوگا اور قربانی کرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، عرضی کرے گا، اللہ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما، اس کی نجات فرما۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان تمام نبیوں میں سے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں کہ کسی بھی نبی پر اتنی بڑی آزمائش نہیں آئی جتنی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی۔ اس روئے زمین پر جتنی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں کسی بھی نبی پر نہیں آئی۔ جتنے دکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے، جتنے درد، جتنی مصیبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئیں کسی نبی کی زندگی میں نہیں آئیں۔ تین گھڑیاں ایسی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی، تین گھڑیاں ایسی ہیں، تین امتحان ایسے ہیں، تین آزمائشیں ایسی ہیں جو کبھی بھی نہیں بھلائی جاتی۔ جب وہ تین گھڑیاں یاد آتی ہیں نا، آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگتے ہیں۔ وہ کون سے تین امتحانات ہیں، وہ کون سی تین آزمائشیں ہیں، وہ کون سی تین گھڑیاں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب رہے، ثابت قدم رہے، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ دل کے کانوں سے سنو جوانو، پہلی گھڑی، پہلا امتحان، پہلی آزمائش جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، نمرود کی جہنم میں ڈالا گیا، آگ کے اندر ڈالا گیا، وہ لمحہ جس لمحے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ڈالے جا رہے تھے، وہ کتنا بڑا آزمائش کا لمحہ ہوگا، وہ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی صبر و تحمل سے برداشت کیا اور اس امتحان میں کامیاب رہے۔ ابھی اس امتحان سے نکلے نہیں تھے کہ دوسرا امتحان یہ آن پڑا کہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت اماں ہاجرہ اور اپنے ننھے منھے بیٹے بچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، سنسان وادیوں میں جا کر چھوڑ آئے، ایک ایسی سنسان گھاٹی میں جا کر چھوڑ آئے، نہ آدم نہ آدم ذات، نہ آدم نہ آدم کا بچہ، نہ چرند نہ پرند، نہ انسان نہ حیوان، بس اوپر سے آسمان ہے، نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، دھوپ کے سوا کچھ نہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ حال سنانے والا، نہ حال سننے والا، نہ دکھڑے سنانے والا، نہ دکھڑے سننے والا،
ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سیدہ اماں ہاجرہ اور اپنے ننھے منھے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر انہیں تنہا اکیلا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ آپ تصور کریں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ حضرت اماں ہاجرہ اور آپ کے ننھے منھے بچے پر اس وحشت ناک وادی میں کیا گزری ہوگی، کس طرح کا دردناک منظر ہوگا، کس طرح کا دردناک سین ہوگا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اور اپنے اکلوتے بیٹے کو، وہ بیٹا جس کو پچھلی عمر میں آ کے اللہ سے رو رو کر مانگا، گڑ گڑا کر اللہ سے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے خالی جھولی بھری، اللہ تعالیٰ نے سوکھی جھولی ہری کی، سوکھی جھولی ہری ہوئی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا۔ مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی دکھ کی گھڑی تھی، کتنی بڑی آزمائش کی گھڑی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب رہے، صبر و تحمل سے برداشت کیا، کامیاب رہے، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو سنسان وادی میں اکیلا چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ آپ تصور کریں کہ جب دیوار کعبہ سے ننھا منھا بچہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جس کو شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس کی وجہ سے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پیاس کی وجہ سے روتا ہے، چیختا ہے، زمین پر دونوں پیروں سے ایڑھی مارتا، کہتا ہے مجھے پانی دو، میری حلق سوکھی جا رہی ہے، میرے ہونٹ سوکھے جا رہے ہیں۔ ہائے، ماں نے جب پیاسے بچے کو زمین پر ایڑھی مارتا ہوا دیکھا پیاس کی وجہ سے، تو ممتا کی ماری ماں تڑپتی ہوئی کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر کو بھاگتی ہے کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، ایک دو گھونٹ پانی کے مل جائیں، میرے بیٹے کی سوکھی حلق کو ایک دو گھونٹ پانی کی مل جائیں، ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے۔ جب کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آتی تو خالی ہاتھ اپنے بچے کی طرف بڑھتی ہے، خالی ہاتھ بچے کی طرف بھاگتی ہے، بھاگ بھاگ کر گرتی ہوئی سنبھلتی ہوئی جب بچے کے قریب پہنچتی ہے کہ میرا بچہ کس حال میں ہے، جب اپنے لخت جگر نور نظر کے سوکھے ہونٹ دیکھتی ہے، سوکھی زبان دیکھتی ہے کہ وہ تو زمین پر ایڑیاں مار رہا ہے کہ مجھے پانی کے ایک دو قطرے مل جائیں۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ایک بار پھر سے ممتا کی ماری ماں اٹھتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، صفا مروہ کے چکر لگا رہی ہے، چکر مار رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے میرے بچے کے لیے ایک دو گھونٹ پانی کی مل جائیں اور میرے بچے کی پیاس بجھ جائے۔ پھر جب امید کی کرن نظر نہیں آتی، مایوس ہو جاتی ہے اور کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ایک دم ماں کا دل بھرتا ہے، اندر سے ٹھنڈی سانس نکلتی ہے، ہائے جیسے ہی ادھر سے ٹھنڈی سانس نکلتی ہے ادھر سے میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ہائے پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ اپنی ایڑیوں سے جگہ کرید رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کے صدقے اسی جگہ سے، جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے تھے، اسی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کو آب زمزم کہتے ہیں، جو ابھی تک جاری ہے، کیونکہ جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ ممتا کی ماری ماں تڑپتی ہوئی، اٹھتی ہوئی، بیٹھتی ہوئی، گرتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی، روتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی، جب دوڑتی ہوئی واپس بچے کے پاس آتی ہے نا، تو دیکھ کر جان میں جان آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کے جس جگہ بیٹا ایڑیاں مار رہا تھا، اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں، اور اسے آب زمزم کہتے ہیں، جو ابھی تک جاری ہے۔ ابھی دوسرا امتحان ختم نہیں ہوا تھا کہ تیسرا امتحان شروع ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، جو چیز تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے نا، وہ میری بارگاہ میں قربان کرو، میرے نام قربان کرو۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ وہی ہوتا ہے۔ نبی جھوٹا خواب نہیں دیکھ سکتا، نہ تو جھوٹا خواب نبی کے خواب میں آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ابراہیم، قیمتی چیز میرے نام پہ قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی جیسی ہی آنکھ کھلی، چھرا اٹھایا، 100 اونٹ قربان کر دی، اللہ کے نام 100 اونٹ قربان کر دیے، دن کو قربان کیے، رات ہوئی،
آنکھ لگی نیند آئی خواب کی دنیا میں پھر سے کسی کہنے والے نے کہا ابراہیم جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے نا وہ میرے نام قربان کرو۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھرا اٹھایا 1000 دمبا ذبح کر دیا، تیسرے دن 1000 بکری ذبح کر دی، چوتھے دن پھر سے خواب آیا، اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، جو تجھے سب سے زیادہ قیمتی چیز لگتی ہے نا، جو تیری پیاری چیز ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے نا، وہ چیز میری بارگاہ میں قربان کر، میرے نام قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے، مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے میرا رب۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے بیٹے کے پاس گئے، بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، باپ کا سہارا بن گیا تھا، باپ کے کام کرتا، باپ کی مدد کرتا، باپ کی ہیلپ کرتا۔ جب بیٹا باپ کا بازو بن گیا تب اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے اس قیمتی بیٹے کو میرے نام پہ قربان کرو نا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام قربان کر رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کیا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو میرے رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اپنی جان اللہ کے نام قربان کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو اپنا تن من دھن سب کچھ یہاں تک کہ اپنی گردن بھی اللہ کے نام قربان کرنا چاہتا ہے؟ بیٹا کسی عام بندے کا بیٹا تو نہیں تھا نا، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ یہ سننے کے بعد آج کا اگر باپ اپنی اولاد کو اس طرح کی باتیں کرتا، اپنے بیٹے کو اس طرح کی باتیں کرتا، تو قبل اس کے کہ باپ بیٹے کو شہید کرتا، باپ بیٹے کو مرتا، اس سے پہلے کہ بیٹا باپ کی گردن الگ کر دیتا۔ آج کا بیٹا باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، لیکن باپ تھا ابراہیم، بیٹا تھا اسماعیل۔ اسماعیل نے جیسے ہی سنا کہ میرا اللہ میری قربانی لینا چاہتا ہے، مجھے قربان کرنا چاہتا ہے، اسماعیل کی جان میں جان آ گئی۔ اسماعیل فوراً سے ہی کہنے لگے، ابا میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ابا حضور آپ جلدی کریں، دیر مت کریں، اگر اللہ نے مجھے مانگ ہی لیا ہے تو پھر آپ دیر مت کریں، آپ مجھے اللہ کے نام قربان کر دیں۔ ابا ہم تو دنیا میں آئے بھی اللہ کو راضی کرنے، ہم تو دنیا میں آئے بھی اللہ کو پانے کے لیے، ہم تو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جوانو تم بھی خدا را اللہ کو راضی کرنا سیکھ جاؤ، اللہ کو پانے کی کوشش کرو، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، خدا کی تلاش کے لیے نکلو، اللہ کی تلاشی کے لیے نکلو، رب کو تلاش کرو، رب کو تلاش کرو، رب کو حاصل کرو، رب کو پالو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا، پھر تمہارا کام بن گیا، پھر تم دنیا میں بھی کامیاب، تم آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر تم دنیا میں رب کو حاصل نہ کر سکے، رب کو نہ پا سکے، رب کو راضی نہ کر سکے، رب کو خوش نہ کر سکے، تو یاد رکھنا پھر دنیا بھی تمہارے لیے مصیبتوں کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی، اور آخرت بھی تمہارے لیے مصیبتوں کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے نے عرض کی، ابا حضور جلدی کریے، آپ دیر مت کریے، مجھے اللہ کے نام قربان کر دیجیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت اماں ہاجرہ کو کہا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں، دوست نے ہمارے لیے دعوت کی ہے، ہم دوست کی دعوت کھانے جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ دوست کی دعوت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اماں ہاجرہ نے اجازت دی، میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اوپر آسمان ہے، نیچے تپتی ہوئی زمین ہے، اللہ اکبر، گرمی کے سوا کچھ نہیں، دھوپ کے سوا کچھ نہیں، بس اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ کیا کرنے گئے ہیں؟ سنسان میں کیوں پہنچے ہیں؟ اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے کی گردن پر چھرا پھیرنے گئے ہیں۔ وہ بیٹا جس کو پچھلی عمر میں آ کر رو رو کر اللہ سے مانگا، دن رات گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا،
اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، آج چھوٹا کل بڑا، جب بیٹا سہارا بنا، آج بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، سہارا بن گیا ہے، بیٹا ہر چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ہائے احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ضرور، میت کسی عزیز کی سر پر اٹھا کے دیکھ۔ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سنسان کی طرف لے کر گئے، بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے گئے۔ ادھر سے شیطان کو جب پتہ چلا نا تو شیطان سے رہا نہ گیا، حسد کے مارے جل بھن کر شیطان حضرت اما ہاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم کہاں لے کر گیا ہے؟ اما ہاجرہ نے کہا وہ دوست کی دعوت پر گئے ہیں، دوست کی دعوت پر بیٹے کو لے کر گیا۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت پر نہیں لے کر گیا، وہ تو اپنے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے گیا ہے، وہ تو بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے۔ جس طرح جانور کی گردن پر چھری پھیری جاتی ہے نا، جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا، وہ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اما ہاجرہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اما ہاجرہ کانپ اٹھی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک باپ بھی بھلا اپنے بیٹے کی گردن پر چھرا پھیر سکتا ہے؟ اور وہ باپ جس نے بوڑھی عمر میں آ کر اللہ سے رو رو کر اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے سوکھی جھولی ہری کی، میری خالی جھولی بھری، اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا۔ آج جب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، جب بازو بن گیا، جب مدد کرنے لگا، جب ہیلپ کرنے لگا، تو ایک باپ اس بیٹے کی گردن پر چھرا کیسے پھیر سکتا ہے؟ آخر پھیرنے کی وجہ ہی کیا بنی؟ تو شیطان نے کہا میں نے سنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ میرے نام پر قربان کرو۔ تو ابراہیم کا خیال ہے کہ یہ اس کے اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رب کا حکم ہے۔ ہائے جیسے ہی رب کا نام آیا نا، جیسے ہی اللہ کا نام آیا، اما ہاجرہ کی جان میں جان آ گئی۔ اما ہاجرہ اتنی خوش ہوئی کہ بہت زیادہ خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو قبول کیا، تجھے میرے بیٹے کی دعوت کی ضرورت ہے، تجھے میرے بیٹے کی قربانی کی ضرورت ہے۔ ہائے میرے اللہ تیرے نام پہ قربان جاؤں۔ یہ ایک اسماعیل ہے، اس طرح کے ہزاروں اسماعیل ہوں پھر بھی تیرے نام پر قربان ہوں۔ اما ہاجرہ کہنے لگی او بندے بتا تو صحیح، اگر رب نے حکم دیا اور تو درمیان میں خلل ڈالنے آ گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے تو شیطان ہے، مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے، اس لیے تو خلل ڈالنے آیا ہے۔ اور شیطان غیرت کے کانوں سے سن لے، دونوں کانوں سے سن لے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اس طرح کے ہزاروں اسماعیل ہوں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتی ہوں، ایک ایک کر کے اپنے ہر ایک بیٹے کی گردن پر چھرے پھیرتی جاؤں گی، اپنے رب کو راضی کرتی جاؤں گی۔ یہ ایک اسماعیل کیا ہے، اس طرح کے ہزاروں اسماعیل ہوں اپنے رب کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ جوانو، قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھرا پھیرنے کے لیے بیٹے کو اوندھے منہ زمین پر لٹایا، اللہ کے نام پر بیٹے کی قربانی دینے کے لیے چھرا پھیرنے ہی والے تھے کہ بیٹا بول پڑا، اسماعیل بول پڑا، ابا حضور ایک کام کریں کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور دوسرا اپنے کان بند کر لیں، دو کام کریں اس کے بعد مجھے ذبح کریں۔ پہلا کام تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ باپ نے کہا بیٹے کیوں؟ آخر اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے، کون سا راز پوشیدہ ہے؟ بیٹے نے کہا ابا حضور اس سے لے کے کہیں ایسا نہ ہو آپ کی محبت، آپ کا پیار اللہ کے حکم کے درمیان مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ آپ ایک باپ ہے نا، باپ کے جذبات ہوتے ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، لخت جگر نور نظر ہوں، اور ایک باپ ہو اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا ہو اور پچھلی عمر میں باپ نے بیٹے کو اللہ سے رو رو کر مانگا ہو، اور اس باپ کے لیے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھرا پھیرے۔ ابا کہیں ایسا نہ ہو آپ کی محبت، آپ کا پیار اللہ کے حکم کے درمیان خلل نہ ڈال دے، مسئلہ نہ کھڑا کر دے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال دیں، آپ اپنی آنکھوں کو پٹی سے باندھ دیں، اور ہاں ابا اگر ہو سکے تو اپنے دونوں کان بھی بند کر دیں، کانوں کے اندر کچھ ڈال دو۔ باپ نے کہا بیٹے اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ کہا ابا حضور جب ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھرا پھیرے گا تو فرشتے رو رہے ہوں گے،
فرشتے یہ دردناک منظر دیکھ کر رو رہے ہوں گے، آسمان رو رہا ہوگا، زمین کانپ رہی ہوگی، تھرا اٹھے گی، رونے لگے گی، دیکھنے والے چرند پرند رونے لگیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کا رونا آپ کے دل میں میرے لیے رحم نہ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو زمین و آسمان کا رونا، فرشتوں کا رونا آپ کے دل میں میرے لیے رحم نہ ڈال دے، کہیں آپ کی چھری رک بھی نہ جائے۔ زمین و آسمان کا رونا سن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پائیں۔ بیٹے کی گردن پر چھرا رکھ کے باپ کچھ سوچنے لگا، اتنے میں بیٹا پھر سے بول پڑا، ہے قربان جاؤں بیٹے تیرے نام پر۔ بیٹا پھر سے بول پڑا، ابا جلدی کرو، دیر مت کرو، چھرا پھیر دو بیٹی کی گردن پر، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو حاصل کر لو، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ میری گردن پر چھرا پھیر کے قیامت تک کے آنے والے والدین کو سبق دے دو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اپنے مال کی پرواہ بھی مت کرنا، دولت کی پرواہ بھی مت کرنا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی پرواہ بھی مت کرنا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر بس اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہائے، نیچے سے بیٹے نے کتنی مرتبہ کہا، ابا جلدی کرو نا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر مت کرو، اللہ کو خوش کرنے میں دیر مت کرو۔ اتنے باپ نے اللہ اکبر پڑھتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھرا پھیر ہی دیا۔ ادھر سے چھرا پھیرا، ہائے چھرا پھیرتے ہی بجائے شکوہ کرنے کے، بجائے رونے کے، بجائے خون کے آنسو بہانے کے، بجائے سر پیٹنے کے، ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، میرے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو تنہا اکیلا چھوڑا، تجھے راضی کرنے کے لیے میرا اسماعیل پانی پانی کرتا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے میرے اسماعیل کی خشک حلق پانی مانگتی رہی، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھرا پھیر دیا، اور میرے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی ابراہیم پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بجائے شکوہ کرنے کے، بجائے رونے کے، بتا تو صحیح تو بھی مجھ پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اللہ میری یہ قربانی قبول فرما۔ ہائے، جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، پٹی کھولی، آنکھیں کھولی، جیسے ہی آنکھوں سے پٹی ہٹائی دیکھ کر جان میں جان آ گئی، شکر گزاری کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا اسماعیل صحیح سلامت ایک سائیڈ پہ کھڑا ہے اور جنتی دمبا بیٹی کی جگہ ذبح ہوا پڑا، جنتی دمبا بیٹی کی جگہ ذبح ہوا پڑا ہے، اور بیٹا صحیح سلامت ایک طرف کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہو کر قیامت تک کے آنے والے والدین کو سبق دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اپنے مال کی پرواہ بھی مت کرنا، اپنی اولاد کی پرواہ بھی مت کرنا، پھر سب کچھ اللہ کے نام قربان کر دینا۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں ذبح ہونے والا جانور انہیں بد دعائیں دیتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے۔ اب سنتے جائیے، شراب پینے والے لوگ، جن کی آنکھوں میں حیا کوئی نہیں، جن کی آنکھوں میں غیرت کوئی نہیں، بہنوں کا حق کھانے والے لوگ، بہنوں کا حق مارنے والے لوگ، بیٹیوں کا حق کھانے والے لوگ، بیٹیوں کا حصہ بیٹوں کو دینے والے لوگ، سود کا کاروبار کرنے والے، اپنی اولاد کو حرام کھلانے والے، خود بھی حرام کھانے والے، بچوں کو بھی حرام کھلانے والے، حرام کے پیسوں سے قربانی کا جانور خرید کر ذبح کرنے والے لوگوں کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، کسی کو دکھ دینے والے لوگوں کو بھی بد دعائیں دیتا ہے، کسی کی زندگی اجیرن بنانے والوں کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، اور شرک کرنے والوں کی قربانی تو ویسے ہی قبول نہیں ہوتی، مشرک انسان کی قربانی ویسے ہی قبول نہیں ہوتی، کسی کا جینا حرام کرنے والوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، والدین کو دکھ دینے والوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، والدین کو درد دینے والوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، گھر کے افراد یا کسی بھی مسلمان کے اوپر ظلم کرنے والے انسان کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔
اگر آپ بھی ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو قربانی کے آنے سے پہلے جلد از جلد اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں جوانوں، ان لمحوں میں کچھ کر لو، خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔